Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our class 12th subject history. We are in theme 8th, that is peasants, zamindars and the state, and our today's topic is 7th subheading, that is the flow of silver. Flow of silver. The Mughal Empire was among the large territorial empires in Asia. یعنی اگر ہم ایشیا کی بات کریں گے، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کی بات کریں گے، اس وقت 16ویں اور 18ویں صدی کے درمیان جو اہم اور امپارٹنٹ اور پاورفل امپائر تھی، دیٹ واز دا مغل امپائر. مغل امپائر واز considered the most important, most powerful, most stable empire during 16th and 17th century. Other than this Mughal empire, there were three more powerful, stable empires during this period. We will go ahead and we will see all the three empires during the period, where during this period 16th and 17th century, these empires were the Ming, China, Safed Iran and Ottoman of Turkey. یعنی جس طرح سویلائزیشنز کے حوالے سے چائنیز سویلائزیشن تھا، میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھا، ایجپشین سویلائزیشن تھا، اینڈ انڈین سویلائزیشن دیٹ واز انڈس ویلی سویلائزیشن. اسی طرح 16ویں اور 18ویں صدی کے درمیان چار اہم سلطنتیں، چار پاورفل اور کنسالیڈیٹڈ اسٹیبل جو پاورز تھے، دوز وائر. اگر ہم بات کریں گے تو ایشیا میں اس وقت سب سے اہم مغل پیریڈ جو مغل دور تھا، دیٹ واز دا مغل امپائر. اینڈ ان چائنا وی ہیو دا منگ، جو اس وقت جو سلطنت تھی وہاں پر، وہ چائنا کے حوالے سے بات کریں گے تو منگ تھا. اگر سفید کی بات کریں گے ایران سے جو تھا، دیٹ واز دا سفید. اینڈ ٹرکی کی بات کریں گے عثمان امپائر. یعنی یہ چار پاورز تھے اس وقت کے 16ویں اور 18ویں صدی کے درمیان. The political stability achieved by all these empires helped to create vibrant networks of overland trade. یعنی ان چار پاورز کے درمیان، چار سلطنتوں کے درمیان ان کی اسٹیبلٹی جو تھی، اس نے ان کی جو اوورلینڈ ٹریڈ جو تھا، ان کے جو سمندری راستوں سے کے علاوہ جو ان کے تجارتی تعلقات تھے، ٹریڈ ریلیشنز تھے، اسپیشلی جو اوورلینڈ ٹریڈ کے حوالے سے فرام چائنا ٹو دا میڈیٹیرین سی، ویوجز آف ڈسکوری اینڈ دا اوپننگ آف نیو ورلڈ ریزلٹڈ in massive expansion of Asia's, particularly India's trade with Europe. یعنی اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے، اس وقت جو انڈیا کے تعلق جو تھے اسپیشلی یورپ کے ساتھ، اس نے بہت ہی سود مند اور فائدہ مند ہندوستان کے لیے اور ساؤتھ ایشیا کے لیے جو تھا، ان کے جو ٹریڈ روٹس جو تھے، ان کے جو ویوجز مینز دا لانگ جرنی بائی شپس، یعنی سمندری راستوں سے تجارت، اوورلینڈ یا خشکی سے یا زمینی جو آنا جانا تھا، ان کے تجارت کے تعلقات تھے ان کے. اس طرح ان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ان کے تجارتی تعلقات نے ان کے اکانومی کو بہت ہی بوسٹ کیا، ہیلپ فل کیا، اور ان کی اسٹیبلٹی میں ان پاورز کا ساتھ رہا. یعنی ان کی اسٹیبلٹی میں تجارت کا بہت ہی کنٹرول رہا، ان کا تجارت کا بہت ہی سپورٹ رہا. دس ریزلٹڈ ان اے گریٹر جغرافیکل ڈائیورسٹی آف انڈیاز اوورسی ٹریڈ ایز ویل ایز دا ایکسپینشن ان دا کموڈیٹیز کمپوزیشن آف دس ٹریڈ. یعنی اگر ہم بات کریں گے تو ایک تو یہ ان کے درمیان جو تعلقات تھے، دوز وائر دا اوورلینڈ ٹریڈ، یعنی ان کے زمینی راستوں سے ان کے تجارتی تعلقات تھے. اس کے علاوہ انہیں جو سمندری راستوں سے ان کے تعلقات تھے.
تو ان دونوں تجارتی تعلقات نے، چاہے سمندری راستوں سے ان کے تعلقات تھے یا خشکی سے ان کے تعلقات تھے، تو یہ ایکسپینشن جو تھا دیٹ ہیلپڈ ان دا اکانومی، دیٹ ہیلپڈ ان دا اسٹیبلٹی آف دیز پاورس. ایکسپینشن ان دا commodity composition of this trade. An expanding trade brought in huge amounts of silver bullion into Asia to pay for goods produced from India, and a large part of یعنی اگر ہم یہ بات کریں گے کہ جو ان کے درمیان جو تعلق تھے اس سے یہاں کے کماڈیٹیز کو، یہاں کے اشیاء کے مقابلے میں یورپ سے جو کرنسی ملی، جو پیسہ ملا، تو وہ کرنسی سلور کے روپ میں تھی. دیٹ ہیلپڈ اسپیشلی دا انڈین سب کانٹیننٹ اور دا مغل امپائر ڈیورنگ دس پیریڈ. An expanding trade brought in huge amount of silver bullion into Asia to pay for the goods produced from India, and a large part of that bullion gravitated towards India. یعنی یہ جو ان کا جو وہاں سے سلور جو اماؤنٹ ملا تھا، سلور کرنسی کے روپ میں ملا تھا، دیٹ واز ویری مچ ہیلپ فل فار انڈیا. دیٹ واز کیونکہ جو دیٹ گریویٹڈ مینز ٹو موو انڈر فورس بائی گریوٹی، یعنی وہ انہیں جو وہاں سے جو ملا ان کے کرنسی کے روپ میں، سلور کے روپ میں، دیٹ واز ویری مچ ہیلپ فل، کیونکہ انہیں بلک کوانٹٹی میں وہاں سے پریشس میٹل جو ملا تھا، پریشس کوائنز جو ملے تھے، پریشس جو سلور ملا تھا، دیٹ ہیلپڈ انڈینز. دس واز اے گڈ فار انڈیا اینڈ ایز اٹ ڈڈ ناٹ ہیو نیچرل ریسورس آف سلور، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت سلور کی کمی تھی، نیچرل ریسورسز سلور کے اویلیبل نہیں تھے، اس لیے انہیں سلور کی بہت ہی کمی تھی. یہ سلور کی کمی انہوں نے یورپ سے کمپنسیٹ کی، اور یہاں سے جو کماڈیٹی، یہاں سے جو اشیاء یورپ کی اور گئے، فارن کنٹریز کے لیے گئی، اور وہاں سے سلور کے روپ میں وہ پیسہ ملا ان کو، کرنسی کے روپ میں ان کو سلور ملا. دیٹ واز ہیلپ فل فار انڈین سب کانٹیننٹ. ایز اے رزلٹ the period between 16th and 18th century was also marked a remarkable stability in availability of metal currency. یعنی یہ پیریڈ جو 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی کے درمیان یہ جو پیریڈ رہا، دیٹ واز دا اسٹیبلٹی ان اویلیبلٹی آف میٹل کرنسی، کیونکہ یہ میٹل کرنسی میں ان کا بہت ہی اسٹیبلٹی کے حوالے سے بہت ہی کنٹرول رہا، سپورٹ رہا. Particularly the silver rupee in India, this facilitated an unprecedented expansion of minting of coins and circulation of money in economy. یعنی جو ہی وہاں سے میٹل کے روپ میں، سلور کے روپ میں انہیں انڈینز کو ملا، تو انہوں نے یہاں اب اپنی کرنسی سلور کی بنائی. تو جو ہی کرنسی سلور کا کرنسی کے روپ میں، تو اس نے تجارت کو بوسٹ کیا، اس نے جو گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کیا ان کیش. جو ہی گورنمنٹ کو سلور کوائنز انہوں نے منٹ کیے، سلور کوائنز ایشو کی، تو اس طرح کیش کماڈیٹیز کے روپ میں حکومت کو بھی اس میں بہت ہی سپورٹ رہا، ریونیو کے روپ میں بھی سپورٹ رہا، تجارت میں بھی بڑھوتری ہوئی. اس طرح یہاں کی اکانومی میں اسٹیبلٹی آئی، اس طرح یہاں کی اکانومی میں بہت ہی سدھار آیا. ایز ویل ایز دا ایبلٹی آف دا منی ان دا اکانومی، ایز ویل ایز دا ایبلٹی آف دا مغل اسٹیٹ ٹو ایکسٹریکٹ ٹیکسز اینڈ ریونیو ان کیش. یعنی اس سے ٹیکس اور ریونیو کیش میں وصول کرنے کے حوالے سے حکومت کو بہت ہی سپورٹ ملا. دیٹ واز ویری مچ ہیلپ فل فار دا اسٹیٹ، اسپیشلی دا مغلز. انہوں نے بعد میں جس طرح اورنگزیب نے بھی اپنے زمانے میں سلور روپیے ایشو کی، دیٹ از ان یور
book you will see. This was the Mughal Aurangzeb کے زمانے میں جو سلور کوائن انہوں نے ایشو کی تھی. تو دیٹ واز دا رزلٹ آف دیز the natural or the resources from the outside India or especially in Europe. تو اس طرح حکومت کو بھی کیش میں ریونیو ملا, ٹیکس ملا. دیٹ واز ہیلپ فل ناٹ فار ٹریڈرس, ناٹ فار دا بزنس مین, بٹ آلسو فار دا گورمنٹ اور فار دا اسٹیٹ to extract the taxes and revenue in cash. The testimony of an Italian traveler, Goviani Carrier, who passed through India in 1690, provides a graphic account about the way silver traveled across the globe to reach India. یعنی ایک جس طرح جس نے بریئر نے جس طرح فارنر جو ٹریولرس تھے ان میں انہوں نے گویانی جو کریئر تھے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ اس سلور یورپ سے فارن کنٹریز سے ہندوستان کیسے پہنچا. اس نے اپنے ٹراول میں لکھا ہے کہ سلور کس طرح یہاں پہنچا اور سلور کے آنے سے ہندوستانی اکانومی میں, ہندوستانی تجارت میں, ہندوستانی اسٹیٹ میں کس طرح سدھار آیا اور سلور کا کس طرح کنٹرول رہا, کنٹریبیوشن رہا, اور سلور نے کس طرح اسٹیٹ کو اور تجارت کو کس طرح اسٹیبلٹی بخش دی اور ہیلپ کیا. تو جو گویانی کریئر جو تھے انہوں نے اس بارے میں اپنی جو اکاؤنٹ میں اس چیز کی ذکر کی ہے کہ یہاں ہندوستان میں سلور کہاں سے پہنچا اور کس طرح پہنچا. سلور ٹریولڈ اکراس دی گلوب. It also gives us an idea of phenomenal amount of cash and commodity transactions in 17th century India. یعنی جو گویانی کیریئر نے اپنے اکاؤنٹ میں اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ ہندوستان میں کیسے یہ میٹل پہنچا. تو it was very much helpful especially for the state. So the period we have ہم نے اب اس چیز پہ پہنچے ہی کہ یہ جو پیس اینڈ اسٹیبلٹی جو تھی اسپیشلی دا نیو ورلڈ جو رزلٹ تھا ایکسپینشن آف ٹریڈ جو تھا, 4 بڑی سلطنتیں تھیں, 4 بڑے پاورز تھے. ان میں جو سب سے جو مغل امپائر تھے جو انڈیا میں, تو اسی طرح جو منگ فرام چائنا اینڈ جو عثمان جو ٹرکی کا تھا اور صفوید جو ایران سے تھا. یہ جو 4 پاورز تھے اور اور جو سمندری اور خشکی راستوں سے جو تجارت کا جو ایکسپینشن ہوا دیٹ واز ہیلپ فل. اور 16th to 18th century کے جو پیریڈ تھا دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز اویلیبلٹی آف میٹل کرنسی دیٹ واز ہیلپ فل فار انڈیا. اور اس کے علاوہ جو ٹریولر گویانی کریئر کا جو رول رہا اور اس کا گویانی کریئر کے جو اس نے اپنی گرافک اکاؤنٹ میں سلور کے حوالے سے کس طرح یہاں پہنچا, دیٹ واز ہیلپ فل اس اسپیشلی ٹو read out or to know about the flow of silver. Thank you. This was for today. Thank you.